کو لیے چلتے ہیں۔ بھی پروگرام نہیں تھا کہ کسی کے گھر میں جانا، لیکن یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم ایک انشاءاللہ تاریخی جلسہ کریں گے وہاں، اور باقی ساری پارٹیز سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم نے 24 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، لیکن ہم فلیکسیبل اس لیے ہیں کہ ہم باقی پارٹی سے رائے لیں گے اگر وہ شرکت کرنا چاہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ڈیٹ تھوڑی آگے پیچھے ہو تو اس میں ہم فلیکسیبل ہیں، لیکن محرم سے پہلے ہوگا، یہ واضح ہے۔ محرم سے پہلے ہوگا، انشاءاللہ تاریخی ہوگا، اور یہ سارے پاکستان سے ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں یہاں۔ یعنی یہ ایک ایسی انشاءاللہ ہم وہاں لوگوں کو جمع کریں گے، اس لیے کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سارے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو سب کو انہوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا۔ جو جمہوری اداروں کو کام کرنا چاہیے تو وہ کر نہیں رہے۔ نیب صرف چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی ہے، معمولی چوروں کو پکڑتی ہے۔ یہ سب سے بڑا نیب کا کیس تھا، اس میں انہوں نے کوئی ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس میں کوئی بڑے بڑے جو بھی انہوں نے بڑے ہیڈز بلائے ایس سی سی پی کے، نیب کے، وہ کوئی نہیں آیا۔ یہ ہے پارلیمنٹ کی اہمیت، اور یہ نواز شریف اس طرح کی اہمیت دیتا ہے پارلیمنٹ کو، اور ان کو انسٹرکشنز ہیں، پارلیمنٹ کو کمیٹیز کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ پیناما کے اوپر بات نہیں کرنی۔ یعنی میرا پوائنٹ سارا یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے سارے جمہوری اداروں کو تباہ کر رہا ہے۔ پہلے ہی کمزور تھے، مزید تباہ کر رہا ہے۔ اور میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے، جب ہمیں یہ جمہوریت کے درس دیتے ہیں، میں ایک پوائنٹ سارے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ادارہ بتا دیں، جمہوری ادارہ، جو جب سے نواز شریف، جب سے جنرل مشرف کی ملٹری، کہتے ہیں نا ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، ان کی جمہوریت کے اندر مجھے ایک جمہوری ادارہ بتا دیں جو بہتر فنکشن کر رہا ہے۔ کیا نیب بہتر فنکشن کر رہی ہے؟ کیا ایف بی آر بہتر فنکشن کر رہی ہے جمہوریت کے اندر؟ کیا پولیس پنجاب کی غیر سیاسی ہو گئی ہے؟ کیا ان کا ایف آئی اے وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے، وہ فنکشن بہتر کر رہی ہے؟ جمہوریت کے اندر جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتے ہیں۔ جس طرح پختونخوا کی پولیس، ہم کسی کو کہہ کے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے۔ جس طرح پختونخوا کا جو احتساب بنا، اس نے تحریک انصاف کے وزیر کو پکڑ لیا۔ یعنی کہ جو جمہوریت کے اندر ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر سیاسی مداخلت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتا دیں کہ مشرف کے دور کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اور نواز شریف کے دور کی جو سو کالڈ جمہوریت ہے، ایک ادارہ بتا دیں جو کہ جمہوری طور پہ فنکشن کر رہا ہے، ایک ادارہ بتا دیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2008 کا الیکشن وہ کیسا ہوا تھا، اور 2013 کا الیکشن دیکھ لیں جو 22 پارٹیز نے کہا تھا فراڈ ہوا۔ تو یعنی بجائے جمہوریت کے اداروں کو مضبوط کرنے کے، انہوں نے اور مزید کمزور کر دیا ہے۔ اور اب پیناما کی جو ان کی انکشافات ہوئے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے مزید اور کمزور کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو بلا رہا ہوں، سب کو میری دعوت ہے کہ انشاءاللہ رائے ونڈ میں ہم ڈیٹ دیں گے اگلے 2-3 دنوں تک، اور انشاءاللہ اور ہوگی محرم سے پہلے، اور انشاءاللہ تاریخی وہاں جلسہ کریں گے۔ خان صاحب، ابھی آپ نے لاہور میں چھوٹا سا ڈیمو کیا تھا، لیکن وہاں پر بھی کنٹینر رکھ دیے گئے اور بڑا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو پھر رائے ونڈ مارچ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب پولیس کا استعمال کیا جائے گا، یا نون لیگ کسی طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی بڑے پیمانے پر؟ پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ اگر پنجاب پولیس کا استعمال کیا گیا، ماڈل ٹاؤن میں جس طرح انہوں نے قتل عام کی، اپنی مائنڈ سیٹ دکھا دی کہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں پولیس کا اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جو ماڈل ٹاؤن میں کیا انہوں نے نواز شریف کے دور میں۔ اگر انہوں نے کیا، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس کے بعد جو اس کا رد عمل آئے گا، وہ آئے گا پھر ہم شہر بند کر دیں گے، ہم سڑکیں بند کر دیں گے۔ کیونکہ اگر ہمارا جمہوری حق ہی نہیں دے رہے ہمیں، جو کہ ہمارا پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، اور اگر اس کو انہوں نے وہی کیا، پنجاب پولیس کو اپنا ملیٹنٹ ونگ استعمال کر کے روکنے کی کوشش کی،
اس کے بعد پھر یہ برداشت کریں گے جو اس کا رد عمل آئے گا. خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ پارلیمنٹ گئے اور اس وقت جو ہے خورشید شاہ نے مشورہ دیا تھا ایاز صادق کو کہ آپ پارلیمنٹ نہ آئیں. ایسے لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس کے لیے ڈیٹ کیسے چینج کی جائے؟ نہیں, ہم ساروں کو ابھی تک کوشش کریں گے اپنے ساتھ ملانے کی. دیکھیں ابھی تک تو پارلیمنٹ میں ساری جن پارٹیز نے 2 آرز کو سائن کیا وہ سب اکٹھی ہیں. ہم کوشش کریں گے ان سب کو اپنے ساتھ اکٹھا رکھنے کا, میں اور آخری حد تک کوشش کریں گے. لیکن اگر اکیلا بھی جانا پڑا تو ہم نے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں 20 سال سے تحریک انصاف کرپشن کو لے کے پھر رہی ہے کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. غربت اس کی وجہ سے ہے, بے روزگاری اس کی وجہ سے ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس کی وجہ سے, گروتھ ریٹ نہیں ہو رہی, ملک پیچھے رہ رہا ہے, مقروض ہوتا جا رہا ہے, ریکارڈ قرضے لیے جا رہے ہیں کیونکہ کرپشن ملک کو کھا رہی ہے دیمک کی طرح. اس لیے یہ 20 سال سے میرا ہے, ہم تو ہر آخری حد تک جائیں گے اس پینما کا کہ یہ جواب دے پرائم منسٹر. اور یہ جو انہوں نے ریفرنس فائل کیا میرے خلاف, یعنی اس سے بڑی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا میں نواز شریف کی تصویر چھپی ہے 8 سربراہوں میں کہ جن کا پینما کے اندر ان کے انکشافات ہوئے ان کی اربوں روپے کی کمپنیز کا, تو اس کی ریفرنس نہیں بھیج رہا اور میری ریفرنس بھیج رہا ہے. یعنی مجھے بتائیں کہ یہ کون سی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ میں ان کے پوائنٹ کی وضاحت کر دوں. دیکھیے ایک میں اسی پوائنٹ کی وضاحت کر دوں جو آپ نے کیا ہے. دیکھیے تحریک انصاف دعوت دے سکتی ہے سب ان جماعتوں کو جو پینما کے ہمارے نقطہ نظر سے متفق ہیں. ہم دعوت دے سکتے ہیں نا, ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. اب ان کو ایک وہم تھا کہ ہم کسی کے گھر پہ چڑھائی کر رہے ہیں. ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ گھر کا احترام, چار دیواری کا احترام ہم پر فرض ہے اور ہم کریں گے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر اخلاقی ہو. ٹھیک ہے, وہ وہم نہیں ہو گیا اور نہ کیا ہے. اور تیسرا کہ تاریخ میں بھی ہم نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے تاکہ ان کا انپٹ اگر وہ آئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک محرم میں آپ کو پتہ ہے پھر ایکٹیویٹی میں ذرا مشکلات ہوتی ہیں, تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک محرم کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے پہلے جو مناسب سمجھتے ہیں ہم اس کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم دعوت دے سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ پینما پر احتساب ہونا چاہیے اور ان کا موقف ہمارے ساتھ ہے, ہم ان کو ایک مرتبہ پھر دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور شامل ہوں. اور ان کا نیب میں کیس ہے, ان کا روڈ کا نیب میں کیس ہے. چھوڑو دیکھیں رائیونڈ جا رہے ہیں ہم اور اس کے بعد آپ سب کو پتہ چل جائے گا اگلا لائے عمل کیا ہے. 40 دن بھی لگ سکتے ہیں. اور جی اوکے. آپ نے کل پارلیمنٹ کے باہر بات کی تھی کہ جمہوری دور میں وزیر اعظم کے گھر کے باہر دھرنا ہوتا ہے, برطانیہ کی آپ نے مثال دی. اب آپ رائیونڈ لاڑی اڈا تک جا رہے ہیں, تو کیا اگلے مرحلے میں اگر آپ کی بات نہیں ہوتی, آپ نے کل کہا تھا کہ رائیونڈ لاڑی اڈا تک. ہاں صاحب اسی میں ایڈیشن کر لیں جو دھمکیاں ادھر سے مل رہی ہیں ٹانگیں توڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی, اس کی وجہ سے فیصلہ چینج ہو رہا ہے یا اگر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس کا مطلب گھبرائے ہوئے ہیں, اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ دھمکیوں سے ہم گھبرا جائیں گے, وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ رائیونڈ میں جس طرح کی ہم پبلک لے کے آئیں گے. دیکھیں ایک منٹ بات سنیں, دیکھیں 2 چیزیں مختلف ہیں. ہم نے کبھی بھی ان کے گھروں کے اندر جانے کا فیصلہ نہیں کیا, یہ کبھی بھی نہیں تھا. یہ ان کی دھمکیوں کی وجہ سے نہیں, یہ ہم نے کبھی ایسی چیز کی نہیں ہے. 20 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں, کبھی ہم نے ایسی چیز نہیں کی. یہ کرتے ہیں ایسی چیز. یاد ہے فاروق لغاری کے یہ پورے لے گئے تھے چوٹی کے اوپر, یہاں سے لوگ پورا قافلہ لے گیا تھا نواز شریف, آپ سب کو یاد ہوگا. تو یہ ہمیں, اور یہ آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر جب آصف زرداری تھا تو یہ سارے چڑھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر, تصویریں سب کے. ہمیں تو ہمارے اوپر تو جو انہوں نے تشدد کیا ہے, ہم تو باہر تھے, ہم تو کھڑا ہونا چاہتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر 30 اگست 2014. انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, 7 لوگ مار دیے, 400 لوگ ہسپتالوں میں پہنچا دیے. یہ نون لیگ ایک فیشسٹ جماعت ہے, یہ پلی ہوئی ہے ایک ڈکٹیٹر کی گود میں. ان کو جنرل جیلانی نے نواز شریف کو چوسنی دے کے پولیٹیشین بنایا ہے. ان کی ذہنوں کے اندر ڈکٹیٹر کی ذہنیت ہے. مجھے یہ بتائیں, میں پھر سے کہتا ہوں,
मुझे ये बता दें कि जनरल मुशर्रफ और इनके दौर में क्या फ़र्क है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह मॉडल टाउन को इन्होंने कत्लेआम किया उसके दौर में नहीं था। मुझे बता दें कौन सा जमहूरी इदारा आज बेहतर फंक्शन कर रहा है इनकी जमहूरियत के अंदर, कौन से इदारे को इन्होंने ऑटोनॉमी दी है सही माने में, जो जमहूरियत में इदारों को ऑटोनॉमी होती है फंक्शन करने के लिए, कौन सी को दी है। तो ये अगर नवाज शरीफ आ गया और मुशर्रफ नहीं है तो ये जमहूरियत नहीं हो गई। जमहूरियत आती है जमहूरी इदारों से, और यही जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं इनके लोगों की, इनका जमहूरियत का माइंड सेट ही नहीं है कि जी हम टांगे तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ साहब, बताइएगा कि स्पीकर के रवैये के खिलाफ आपकी आइंदा क्या हिकमत अमली होगी? हर इजलास में, एक मिनट, हर इजलास में आप वॉकआउट किया करेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए जी, स्पीकर ने एडिशन कर लीजिएगा। आपके दरीना दोस्त हैं, उन्होंने आज कहा है कि मैं इस वजह से कल उठ के चैम्बर में चला गया कि इमरान खान के साथ मेरी कोई दल खलामी ना हो जाए। तो पुरानी यारी भी है, तो क्या समझते हैं आगे क्या देखें? जो मैंने तकरीर की थी बिल्कुल वही मैंने आज सादिक के सामने करनी थी, बिल्कुल वही करनी थी। मैं उसको स्पीकर नहीं कहता क्योंकि इतना ज़्यादा कोई भी स्पीकर, देखिए स्पीकर का एक इदारा होता है, स्पीकर इम्पार्शल होता है। जो इंग्लैंड के अंदर मैं आप बता दूं, क्योंकि हमने उनसे लिया ना जमहूरियत, जब स्पीकर छोड़ता है पार्लियामेंट तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, और जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है तो वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहता। ये याद रखें, स्पीकर न्यूट्रल रहता है। उसके बाद वो जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है वो ना एक कंजर्वेटिव या लेबर बेंचेस पे नहीं होता, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो स्पीकर ने किया है, मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तानी इस फैसले को मानने के लिए तैयार है कि इमरान खान, जिसका नाम भी नहीं है पैनामा में, उसकी रेफरेंस दे देता है, और जो आदमी के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन है, सारी दुनिया में उसकी शक्ल आती है, उसका रेफरेंस नहीं देता। तो ये मुझे ये बताएं, क्या ये है पार्लियामेंट पाकिस्तान की? क्या ये जमहूरियत है? हर जब इनकी करप्शन के ऊपर आने लगते हैं तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है, जब इनकी धांधली के ऊपर आने लगते हैं जमहूरियत खतरे में आ जाती है। लेकिन जब जमहूरियत को आगे बढ़ाना होता है, जमहूरी इदारों को मजबूत करके, जिसमें स्पीकर का भी एक इदारा है जो जमहूरियत की बुनियाद होती है पार्लियामेंट की, उधर ये जमहूरियत भूल जाते हैं। इसलिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप रास्ते बंद कर देते हैं, जब हमारे पास कोई एक्सेस ही नहीं होती जमहूरी इदारों की, आखिर में हमारे पास ये रह जाता है सड़कों पे। शुक्रिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान का यह कहना था कि 100% रायबंद मार्च करने का फैसला किया है और मार्च की तारीख के हवाले से तब्दीली कर सकते हैं। रायबंद मार्च महरूम हराम से कबूल करेंगे, हम रायबंद में जलसा करेंगे, उनके घर नहीं जाएंगे। दीगर अपोजिशन जमातें चाहें तो मार्च की तारीख तब्दील कर सकते हैं। मुल्क भर से लोगों को बुला रही हैं और ये एक तारीखी मार्च होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमने फैसला किया है कि रायबंद में उनके घर नहीं जाएंगे। क्या नैब और FBI ठीक हैं? अगर पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया गया तो पूरा शहर बंद कर देंगे।